بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گئے. اعلان ہوتا ہے کہ نبی نے سارے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم دیا ہے. حضرت بلال کے اس فرمان کو سننے کے بعد سارے صحابی دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے ہیں. جب سارے صحابی وہاں پہ موجود ہو گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لاتے ہیں. ذرا غور کرو کس مقصد سے میرا نبی تشریف لاتا ہے, اس چیز کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. آگے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم کے چہرے بالکل سرخ ہو چکے ہیں, لال ہو چکے ہیں. بخار کی وجہ سے نبی کا چہرہ بالکل لال ہو چکا ہے, حالت خراب تھی نبی کی, انتقال کا وقت قریب تھا. لیکن آپ کو فکر تھی کہ ذرا میں وصیت کر دیتا ہوں, اگر کسی آدمی کا کوئی حق میرے اوپر بنتا ہے تو آئے اور دنیا میں مجھ سے حساب و کتاب کر کے چلا جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے ساتھیو, میں نے تمہارے درمیان بہت لمبی مدت گزاری ہے. اگر کسی آدمی کا کوئی معاملہ میرے اوپر بن رہا ہو, یعنی محمد کے اوپر اگر کسی بھی آدمی کا کوئی معاملہ, کوئی بھی مقدمہ بن رہا ہو, آج وہاں پہ پیش کر دے. میں نے تمہیں اسی مقصد سے بلایا ہوا ہے, میں اس کو دنیا ہی میں دینا چاہ رہا ہوں. سارے صحابہ نے جب نبی کا یہ جملہ سنا, سارے صحابہ دہاڑے مار کر رونے لگے. اللہ کے نبی اچانک ایسے جملے کیوں ارشاد فرمانے لگے, کہیں نبی کے آخری وقت نہیں چل رہے ہیں. سارے صحابہ رو رہے ہیں. اسی درمیان ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے, اللہ کے نبی, میں آپ سے اپنی زندگی میں ایک چیز کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. جب اس آدمی کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں, سارے صحابہ پریشان ہو کر کے اس آدمی کو دیکھنے لگے. حضرت عمر فاروق مارے غصے کے اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو نبی کو بخار کی حالت میں نہیں چھوڑ رہے ہیں, نبی سے بدلہ لینے کی بات یہ کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے ڈانٹا ان کو, کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا, میرے عمر اس آدمی کو ڈانٹو نہیں, میں نے اسی کام کے لیے تو آج جمع کیا ہے کہ جس آدمی کا کوئی معاملہ محمد رسول اللہ کے اوپر بنتا ہے, میں اس کو دینا چاہتا ہوں, بدلہ چکانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس آدمی سے سوال کر لیا, بتاؤ تمہارا کون سا معاملہ میرے اوپر ہے. اس آدمی نے کہا, اللہ کے نبی آپ کو یاد ہوگا فلاں جنگ کے موقع پہ جنگ ہو رہی تھی, آپ صفوں کو درست فرما رہے تھے, صفوں کو درست کر رہے تھے, لوگوں کو ترتیب سے آپ کھڑا کر رہے تھے. جب آپ لوگوں کو درست کر رہے تھے, صفوں کو سیدھا کر رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, ڈنڈا بھی تھا, لکڑی آپ اپنے ہاتھ میں لیے تھے. اے اللہ کے نبی, آپ جب صفوں کو درست کر رہے تھے تو آپ کی وہ چھڑی, آپ کا وہ ڈنڈا میرے جسم پہ لگ گیا تھا, میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا, میں اسی کا بدلہ چاہتا ہوں. نبی نے کہا, مجھے یاد آ گیا, صحیح کہہ رہے ہو تم, جب میں وہاں پہ صحیح کر رہا تھا صفوں کو تو میری چھڑی تم کو اس وقت لگی تھی, مجھے یہ یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چھڑی لے کر کے آؤ. چھڑی لے کر کے آئے ایک آدمی, اللہ کے نبی نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا. آپ ذرا غور کیجئے گا یہ منظر. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں اس چھڑی کو لیا اور اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا, یہ لو اور دنیا میں ہی اپنا حساب و کتاب کر لو, بدلہ لے لو. اگر تم محمد سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں نے تو اسی کام ہی کے لیے تم کو یہاں پہ بلایا ہے. اس آدمی کی جملے یہ تھے, اے اللہ کے نبی, ابھی نہیں, جب آپ کی چھڑی میرے پیٹ پہ لگی تھی تو اس وقت میرے جسم پہ کوئی بھی کپڑا نہیں تھا, میں نے اپنے جسم پہ کوئی بھی چادر نہیں اوڑھی تھی, میری پیٹھ بالکل ننگی تھی جب آپ کی چھڑی لگی تھی. ابھی تو آپ نے کپڑا پہنا ہے, اس کو اتاریے, اس کے بعد میں مار کر کے سزا دوں گا. حضرت عمر فاروق پریشان ہے, یہاں نبی کا بخار کی وجہ سے یہ حال ہے, اور کیا تم نبی کو مار کر کے دنیا میں سزا دینا چاہتے ہو؟ نبی نے ان کو منع کر دیا, عمر خاموش رہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار ڈالے, قمیص چادر جو بھی آپ نے اوڑھی تھی اس کو نیچے کر دیا. امام کائنات اپنے کپڑے اتار رہا ہے بدلہ دینے کے لیے. دنیا ہی میں حساب کرو, ہمیں آخرت میں لے کر کے نہیں جانا ہے. ہم ذرا غور کریں. اب جیسے نبی اکرم نے اپنے کپڑے اتارے, وہ آدمی سزا دینے کے لیے دوڑتا ہے, چھڑی لہراتے ہوئے دوڑ رہا ہے. سارے صحابہ بھی پریشان ہیں, کیا آج نبی کے ننگے جسم پہ یہ آدمی ڈنڈے سے مار کر کے بدلہ لے لے گا؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ تو اتنا معمولی کام ہے, اس آدمی کو تو معاف کر دینا چاہیے.
لیکن نبی اکرم اس آدمی سے یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان تو سب سے زیادہ عزت والا ہوں، تم مجھے چھڑی سے مار دو گے ننگا کر کے، میری عزت کا تو جنازہ ہی نکل جائے گا، کچھ نہیں، آؤ سزا دو۔ وہ آدمی دوڑا اور دوڑنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پہ جاتا ہے اور چوم لیتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی میں آپ کو بھلا ڈنڈے سے ماروں گا، یہ تو آپ کی پیٹھ مبارک پہ جو مہر نبوت ہے اس کو چومنے کا میں نے ایک بہانہ تلاش کیا ہوا تھا کہ چلو اچھا موقع ہے اسی بہانے چوم لیتا ہوں، لیکن نبی نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے تھے۔ یہ آپ ذرا غور کریں، آج ہم کہاں اس چیز میں اپنے آپ کو پا رہے ہیں؟ جو خاندان گاؤں میں طاقتور ہے، کمزور گھرانے سے جھگڑا ہو جائے پورے خاندان والے لاٹھی ڈنڈے لے کے بھڑیں گے اور مار کر کے اس کی حجامت بگاڑ دیں گے اس خاندان کی۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ نبی ہے لیکن بدلہ دینے کا اتنا فکر ان کے اندر ہے کہ دنیا ہی میں حساب ہو جانا چاہیے۔ اسی ڈر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے اسی طرح سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہارے اوپر موت نہیں آنی چاہیے، تمہیں مرنا نہیں چاہیے مگر اس حال میں کہ تم سارے کے سارے لوگ مسلمان رہو۔ یہ قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان ہو کر کے ہی مرنا ہے۔ اب آئیے ذرا میں ڈر کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بہت زبردست مثال ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں ڈرنا کیوں ضروری ہے زندگی میں؟ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جو ڈر کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، اللہ سے خوف کھانا ضروری ہے، تو اگر ہم اللہ سے نہ ڈریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں نہ پیدا کریں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کیوں ڈرنا اللہ سے ضروری ہے؟ آئیے اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں آج۔ شاید اس سے پہلے آپ سنے ہیں نہیں سنے، وہ آپ سن کر کے جائیے۔ ہماری زندگی میں ڈر کی مثال، خوف کی مثال، تقوی کی مثال اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک گاڑی کے اندر بریک کی اہمیت ہوتی ہے۔ 4 ویلر گاڑی ہے، آپ کا کوئی بہت امیر دوست ہے، بڑا آدمی ہے، ایک فارچونر گاڑی لے کر کے چلائے، BMW لے کر کے چلائے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پریشان رہیں گے۔ وہ آپ کے پاس آئے، فلاں بھائی میرے دوست آؤ اس گاڑی میں دیکھو، دیکھو کتنی شاندار گاڑی میں لے کر کے آئے ہو، ذرا مثال غور سے سمجھیے گا، دیکھو کتنی پیاری گاڑی ہے۔ آپ اپنے دوست کے کہنے کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ گاڑی میں بالکل آگے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا دوست ابھی گاڑی سٹارٹ کرنے جا رہا ہے، گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے دوست نے آپ سے ایک بات کہہ ڈالی، میرے پیارے دوست کیا جانتے ہو یہ اتنی قیمتی گاڑی ہے، BMW ہے، فارچونر ہے، مرسیڈیز ہے، جو بھی گاڑی آپ سمجھ لیں، کیا تم جانتے ہو کہ اس گاڑی کا بریک ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے؟ یعنی جس گاڑی میں تم آ کر کے بیٹھ گئے ہو، جس گاڑی میں تم بیٹھے ہو، اس گاڑی کا بریک فیل ہے، نظر ٹھیک سے کام ہی نہیں کرتا ہے۔ جیسے آپ اپنے دوست کے اس جملے کو سن لیں گے، آپ فوراً گیٹ کو کھول کر کے اس گاڑی سے باہر آ جائیں گے۔ آپ کا دوست بلائے گا، رہے کیا ہوا، بھاگے کیوں جا رہے ہو، بیٹھو اتنی قیمتی گاڑی ہے، لوگ تو دیکھنے کے لیے پریشان ہیں، تم بیٹھ کر کے بھاگ رہے ہو نکل کر کے۔ آپ انکار کر دیں گے، تمہاری گاڑی تمہیں مبارک ہے، ہمیں تمہاری گاڑی میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہو؟ کیونکہ بریک فیل ہے، بریک ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے۔ تو کیا ہوا، ساری چیز تو صحیح ہے، خالی بریک ہی میں تو کمی ہے، بیٹھ جاؤ، چھوٹی سی چیز ہے بریک، وہی بھر تو نہیں کام کر رہی ہے، بیٹھو آرام سے چلیں گے۔ آپ کبھی نہیں بیٹھیں گے، چلو آپ کو 2-4 10 ہزار روپیہ بھی دے دیا جائے بیٹھنے کے لیے، آپ انکار کر جائیں گے، زندگی بچے گی تو 2-4 ہزار روپیہ بہت کما لیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ابھی اس گاڑی میں بیٹھ کر کے نکل جائیں گے، یہ گاڑی جب ہائی وے پہ چلنا شروع کر دے گی، بریک تو اس کا لگے گا نہیں، سامنے کسی ٹرک سے یا بس سے ٹکرا کر کے اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آپ کو اس کا انجام بھی معلوم ہے کہ اس کو ٹکر لگنے والی ہے، لہٰذا آپ اس گاڑی کو چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، اس میں بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے، کوئی نہیں بیٹھے گا۔ تو آپ کہیں گے بھائی یہ گاڑی کی بریک اور یہ کیا مطلب ہے اس؟ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو اللہ کا ڈر سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کا خوف سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے گاڑی کے اندر بریک کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے ڈر کی اہمیت ہے، اللہ کے خوف کی، اللہ کے تقوی کی بھی اہمیت ہے۔ یعنی ساری زندگی ہماری ٹھیک ٹھاک ہے، پورا جسم
صحیح سلامت ہے، سب کچھ فٹ ہے، کاروبار ہے، گھر مکانات ہے، بیوی بچے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ کے دل سے اگر اللہ کا خوف نکل جائے تو یہ آپ کا جسم اس گاڑی کی طرح ہو جائے گا جس کے اندر بریک نہیں ہے یا جس کا بریک ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی کی مثال اس گاڑی کے بریک کی طریقے سے ہے۔ ہمارے اندر جو ڈر ہونا چاہیے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو کچھ ایسے اعمال بتانا چاہتا ہوں جو اعمال ہمیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے تقوی سے دور کرنے والے ہیں۔ وہ اعمال ہم اور آپ جانیں اور اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے چیز گناہ سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے تو سب سے پہلے ہمیں گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کون سی چیز بھائی؟ کیا کس کام سے ہم بچے اپنے آپ کو؟ چلو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، کوئی کام، ہمیں کیسے پتا کہ یہ کام گناہ کا ہے کہ نیکی کا ہے؟ کوئی پیمانہ ہے ناپنے کا؟ ایک پیمانہ آپ کو بتاتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ رواہ مسلم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے میں نے سوال کیا ایک بار کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہمیں وہ چیز ذرا آپ بتائیے، نیکی اور گناہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اور گناہ کے بارے میں اب آپ جانیے کہ گناہ کون سا کام ہے جس کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ یہ کام گناہ کا ہے یا نیکی کا ہے؟ وہ اللہ کے نبی خود بتا رہے ہیں صحیح مسلم کے اندر۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکنے لگے۔ جب بھی تم دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے جایا کرو، تمہارے سینے میں اس کام کے لیے دل میں کھٹک پیدا ہونے لگے، ڈر پیدا ہونے لگے کہ میں کون سا کام کرنے جا رہا ہوں، سمجھ جانا کہ گناہ کا کام ہے، ایک نشانی۔ اور دوسری نشانی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم اس بات کو بھی ناپسند کرنے لگو کہ کہیں لوگ میرے اس کام کو جان نہ جائیں، لوگ میرے اس کام کو دیکھ نہ لیں۔ جس بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کی نظروں سے بچنے کی ضرورت پڑ جائے، کہیں کوئی آدمی دیکھ نہ لے، سمجھ جانا کہ یہ نیکی نہیں ہو سکتی، گناہ ہی کا کام ہے۔ بھائی نماز آپ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، روزہ آپ کھلے عام رکھتے ہیں، ساری کی ساری نیکی کا کام آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام آپ کرنے جا رہے ہیں، دل میں ڈر ہوا رہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، جس کام کے بارے میں آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے تو سمجھ جانا کہ یہ گناہ کا کام ہے اور اس کام سے اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی چیز کے بارے میں کبھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ کیسی نیکیاں؟ پہاڑ کی مانند بڑی بڑی چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر کے اڑا دے گا۔ ان کی نیکیوں کا کوئی بدلہ اللہ رب العالمین انہیں قیامت کے دن نہیں عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی اسی بیچ میں موجود ہے، نام ہے ان کا ثوبان، کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے نبی، آپ ذرا ہمیں ان کی نشانیاں بتا دیجئے تاکہ ان لوگوں میں ہم شامل نہ ہو جائیں۔ فکر ہو گئی فوراً، بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھی، وہ تمہارے ہی خاندان اور گھرانے کے لوگ ہوا کریں گے، کہیں دور سے چل کر آنے والے لوگ نہیں، بلکہ تمہارے درمیان وہ لوگ رہیں گے، تمہارے گھر اور خاندان کے لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کی اسی طریقے سے عبادت کرنے والے بھی ہوں گے جس طریقے سے تم سارے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ نبی کے آگے کے الفاظ سنیے وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اے میرے پیارے ساتھی، جس طرح تم سارے لوگ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی بھی نماز پڑھتے ہو، تہجد گزار آدمی بھی ہوں گے، یعنی پوری کی پوری زندگی میں ساری بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے ہوں گے، فرض نماز ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں تہجد کی ادائیگی بھی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی پھر ان کی کمی کیا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا لیکن ان لوگوں کے اندر پرابلم یہ ہوگی، کمی یہ ہوگی،
اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب ایسے لوگ تنہائی میں چلے جائیں گے، لوگوں کی نظروں سے بچ کر کے جب تنہائی میں چلے جائیں گے، تنہائی میں جانے کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ جو چیز بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، جو حرام کام ہے، انتہکوها، تنہائی میں جائیں گے، جب اندھیرے میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی اس حرام کردہ چیز کا بھی ارتکاب کرنا شروع کر دیں گے۔ بس یہ ان کی کمی ہوگی۔ نوجوانوں ذرا غور کرو، کہیں اس حدیث کے دائرے میں آپ تو نہیں آ رہے ہو؟ موبائل کا دور ہے نا، نیٹ مل رہا ہے، 1.5 GB 2 GB لے لی، شام کو کھانا کھا لیے، ابو جا رہے ہیں سونے، چلو ٹھیک ہے بیٹا سو جاؤ آرام سے، کمرہ بند کر لیا، اب موبائل نکالا اور انگلی کے ایک ٹچ کی وجہ سے آپ کے سامنے دنیا بھر کی گندگی موجود ہے۔ اب ایسے موقع پہ آپ کے تقوی کا، آپ کے ڈر کا امتحان ہے کہ اس موقع پہ آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا نہیں۔ جو آدمی بھی لوگوں کی نظروں سے بچا کر کے گناہ کرتا ہے، اس آدمی کے بارے میں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے جو گناہ کرنے والا ہوگا، دنیا میں سارے کی ساری نیکیاں وہ آدمی لے کر کے قیامت کے دن پہنچ جائے گا، وہاں پہ پہنچ بھی جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نیکیوں کو بھی گرد و غبار بنا کر کے اڑا دے گا، دھول بنا کر کے ان کو اڑا دے گا، ان کی ان نیکیوں کا کوئی بھی صلہ نہ ملے گا، ایک نیکی کا صلہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ سے نہیں لوگوں سے ڈرا کرتے تھے۔ یہی معاملہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں کہ ہم لوگوں سے بچیں، اللہ سے نہیں۔ جب کوئی بھی انسان دنیا میں کسی بھی غلط کام کے لیے جایا کرتا ہے، رات میں کوئی گناہ کا کام ہے، شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، اب آگے دیکھیں گے، دور تک جھانک کے دیکھ لیں گے کوئی آ نہ رہا ہو، کوئی نہیں آ رہا آگے سے، پیچھے بھی دیکھ لیں گے، دائیں سے جہاں تک نظر جائے گی، ہاں کوئی نہیں آ رہا ہے، بائیں سے بھی سب سیف جگہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو اب منمانی کی زندگی گزاریں گے، اب وہ کام کریں گے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ انسان نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں گناہ سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انسان نہ دیکھے، جو اوپر بیٹھا ہے، آپ اوپر دیکھنا کیسے بھول گئے؟ کبھی نظر اپنی اوپر بھی اٹھا لیا کرو اور دیکھو کہ وہ تو آپ کی سینوں کے باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اس اللہ سے آپ بچ کر کے جاؤ گے۔ اسی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ایسا کام کرنے والے جو لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی صلہ ہی نہیں دے گا۔ آئیے ایک اور گناہ جس کام کی وجہ سے انسان اللہ کے ڈر سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے تقوی سے دور ہو جاتا ہے، آج چغلی اور غیبت کا جو دورہ ہے، اللہ رحم فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ کے لیے خاص طور سے ایک پیغام ہے، اور یہ نہ سوچیے کہ خالی عورتوں ہی کے لیے، ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے ذرا دیکھ لیا کریں۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لما عرج بی، جب مجھے معراج کرایا گیا، یعنی معراج کا سفر آپ کو جب کرایا گیا، آپ نے وہاں پہ اپنی آنکھوں سے بہت بھیانک مناظر دیکھے تھے۔ اللہ کے نبی بہت سارے مناظر جب دیکھ کر کے آئے، آپ نے ایک منظر وہاں کا بیان فرمایا ہے، لما عرج بی مررت بقوم، میں وہاں سے گزر رہا تھا، میرا گزر چند ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، جا رہا تھا، کچھ لوگوں کو دیکھا، لہم اظفار من نحاس، میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے تابے کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ ہمارے اور آپ کے ناخن کس چیز کے ہیں؟ تابا لوہا نہیں۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، ایسے لوگوں کو میں نے وہاں پہ کیا دیکھا کہ تابے کے ناخن ان کے بڑے بڑے ہیں، اور صرف ناخن یہ نہیں ہے بلکہ انجام ان کا سوچئے، اور اس حدیث کے جملے پہ ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یخمشون وجوہہم وصدورہم، تابے کے ناخن اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو وہ لوگ اپنے آپ نوچ کر کے اپنے آپ کو ہی سزا دے رہے ہیں، یوں نوچے جا رہے ہیں، سینے کو اور چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جب یہ بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، نبی کے فرمان ہے، فَقُلْتُ مَنْ هَٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، میں نے حضرت جبرائیل امین سے سوال کر لیا، اے جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں جن کے تابے کے ناخن اور اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو اور سینے کو نوچتے کیوں جا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی سوال کرتے فوراً۔ حضرت جبرائیل نے جو جواب دیا تھا وہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔
قال الذین یأکلون لحوم الناس، حضرت جبرائیل نے جواب دیا یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، چغلی اور غیبت کیا کرتے تھے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، لوگوں کی عزتوں سے یہ لوگ دنیا میں کھلواڑ کیا کرتے تھے، یعنی کسی کے گھر کی برائی، اس کی گھر کی برائی، کسی کے گھر اگر کسی کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آ گیا، کسی نے ہم سے پوچھ لیا